وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے آواز بلند دے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہایت ہی معزز و محترم قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد لطیف انجم صاحب اور جناب محترم المقام صوبہ صاحب تمامی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے یہ چند مخصوص ایام آپ نے نماز فجر کے بعد علم دین حاصل کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ علم دین کی یہ مجالس ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں پھر ماہ رمضان عطا کیا، اور اس ماہ رمضان المبارک میں وہ لوگ خصوصیت کے ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں جو ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اور نہایت ہی محترم المقام میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ماشاءاللہ بڑے ذوق اور شوق اور محبت و عقیدت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر اس پر نور پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اور ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور یہ آخری پروگرام نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سالانہ پروگرام ہوگا، اور صرف 5 دن تک یہ مخصوص نہیں رہنا چاہیے بلکہ کم و بیش 1 ہفتے کا یہ پروگرام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ صرف جب بندہ پروگرام شروع نہیں کرتا اس وقت ذرا طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، اور جب یہ پروگرام نورانی پروگرام وجدانی پروگرام شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ایمان بھی وجد کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے شوق بڑے ذوق کے ساتھ علماء کا خطاب سنا ہے، اور آج الحمدللہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرت قبلہ قاری صاحب نے حکم فرمایا تو اللہ رسول کے کرم سے حاضر ہو گیا۔ قرآن مجید کے ابتدائیہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید تمام آسمانی کتب کی سردار کتاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کو کتاب کیوں کہا گیا، قرآن مجید کو کتاب کیوں کہا گیا؟ حالانکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، مگر یہ قرآن مجید کتابی شکل میں نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا، اس پر اعراب بھی نہیں تھے، زیر زبر پیش حرکات جو ہیں یہ نہیں تھیں، یہ سب کچھ حضور کے بعد ہوا۔ حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کو کتابی شکل دی گئی۔ کس دور میں؟ جب حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتابی شکل دینے کے لیے صحابہ کا اہتمام کیا۔ وہ صحابہ جو حفاظ تھے،
حافظ قرآن تھے، 2 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور جو بھی تمہیں آ کر قرآن کی آیات سنائے اسے نوٹ کر لو، اور فرمایا اگر 2 صحابہ آ کر ایک آیت سناتے ہیں تو اس کو قرآن میں شامل کر لو۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، صحابہ اکرام آتے رہے، قرآن جتنا جس کو قرآن آتا تھا اس نے آ کر سنایا۔ 2 صحابہ اکرام نے جب ایک آیت سنائی یا ایک رکوع سنایا، ایک سورہ سنائی، جب 2 صحابہ نے تصدیق کر دی تو اس کو قرآن مجید میں شامل کرے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ایسی آ گئی جسے صرف ایک ہی صحابی جانتے تھے، ایک صحابی کے علم میں تھی اور کوئی دوسرا صحابی اسے نہیں جانتا تھا، ان کا نام تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واحد صحابی تھے جن کو سورہ توبہ کی آیت مبارکہ یاد تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی، صحابہ اکرام نے فرمایا اور کسی کو آتی ہے؟ نہیں جی، کسی کو نہیں آتی، پڑھ کے سنائی گئی۔ کوئی اس آیت کو جانتا ہے اور کسی نے سنی ہے رسول اللہ سے؟ سب کہتے کہ ہم نے نہیں سنی۔ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں میں نے سنی ہے۔ یہ معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرت خزیمہ سے فرمایا سناؤ کون سی آیت ہے؟ یہ حضور یہ والی آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو فرمایا اس کو قرآن میں شامل کر لو۔ عرض کی حضور آپ نے حکم فرمایا 2 صحابہ سنائیں تو پھر ایک یہ آیت مبارکہ شامل ہوگی۔ تو یہ تو حضرت خزیمہ ہی صرف اس کو جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا جانتے ہو خزیمہ کے بارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خزیمہ کو یہ شان حاصل ہے کہ جہاں 2 مسلمان گواہی دیتے ہیں فرمایا وہاں حضرت خزیمہ ایک کی گواہی کافی ہے، اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ وہ کس معاملے میں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے سودا فرمایا اونٹ کا، حضور نے سودا فرمایا تو جس کا اونٹ تھا جب اسے سودا طے ہو گیا تو فرمایا میں جا کر تجھے پیسے بھیج دیتا ہوں، یعنی میں پیسے لے کر آتا ہوں اور تجھے دے دیتا ہوں، اپنا اونٹ لے جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام پیسے لے کر آئے تو اس نے کہا جی میرا تو آپ کا سودا ہی نہیں ہوا، وہ منکر ہو گیا سودے کا۔ کہہ رہے حضور نے فرمایا کہ میرا اور تیرا سودا ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں سودا ہوا، اگر ہوا ہے تو کوئی گواہ لاؤ۔ اب جب سودا ہو رہا تھا تو ایک مالک تھا یا دوسرے رسول اللہ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا علیہ السلام۔ تو حضرت خزیمہ حضور کے ساتھ آ گئے، جب حضور رقم لے کر آئے نا، مال لے کر آئے تو حضور کے ساتھ حضرت خزیمہ بھی آ گئے۔ حضرت خزیمہ نے جب اس کی یہ بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کوئی گواہ لاؤ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ سودا اس کے ساتھ طے ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تم تو یہاں موجود نہیں تھے تو پھر کیسے گواہی دے رہے ہو؟ سنو حضرت خزیمہ نے کیا کہا، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ہم نے رب کو مان لیا۔ حضور جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ہم ایمان لے آئے، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، آپ نے بیان کیا ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ جب وہ چھپی ہوئی چیزیں آپ کے بتانے پر ہم اس پر ایمان لے آئے، قیامت کو نہیں دیکھا، آپ نے بیان کیا ہم نے مان لیا، تو حضور جب ان کو مان لیا ہے تو یہ اونٹ کون سا سودا ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میرے آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، فرمایا خزیمہ آج کے بعد تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ تو حضرت جی وقار یہ اللہ کا پاک کلام، اسے کتاب کیوں کہا گیا؟ اس پر میں نے بات کی تھی کہ اس کو کتاب اللہ کیوں کہا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں پہلی کتابوں کا بھی ذکر ہے، یہ تمام کتابوں کی سردار ہے، اس لیے اسے کتاب اللہ کہا گیا ہے۔ تو حضرت علی وقار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ تو کوئی بھی اب نہیں کہتا کہ یہ تو جناب بدعت ہے، حضور کے دور میں نہیں تھا ایسا، حضور کے دور میں تو وہ پتوں پہ لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، جو کسی کے پاس چیز میسر آئی اس نے اس پر اس کو کندہ کر لیا۔
تو اب ہم تو ہڈیوں پر پڑیں گے. کوئی نہیں کہتا. اب کسی کو بدعت یاد نہیں ہوتی. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر میں اس کو بدعت کہوں گا تو میں ہی پھنس جاؤں گا. اگر میں دعویٰ کروں گا تو مجھے ایسی صورت میں قرآن پیش کرنا پڑے گا. پھر سنیے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ادوار میں اس پر زیر و زبر حرکات نہیں تھی، پیش نہیں تھی. کب ہوئی؟ کب اس پر حرکات لگائی گئی؟ جب حجاج بن یوسف کا دور آیا. حجاج بن یوسف اس نے قرآن مجید پر اعراب لگائے ہیں. صحابہ کے دور میں نہیں تھا یہ. تو کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے، بلکہ لوگوں نے تو اب قاعدے نکال لیے. ہاں جی، یہ مخارج کے قاعدے، یہ جناب نورانی قاعدہ، یہ فلاں قاعدہ، یہ فلاں قاعدہ. کوئی بھی اسے بدعت کہتا؟ کسی صحابی نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے؟ نہیں. کسی نے رحمانی قاعدہ پڑھا ہے؟ یسر القرآن کسی صحابی نے پڑھا ہے؟ نہیں. صحابہ کے بچے بھی قرآن پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا علی قرآن پڑھا کرو، پہلے قرآن سیکھ لو پھر لوگوں کو قرآن سکھایا کرو. فرمایا علی تم دنیا میں قرآن پڑھتے اور پڑھاتے جاؤ گے تو فرمایا فرشتے تمہاری قبر کے دیدار کے لیے آئیں گے. اے علی اگر تم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے دنیا سے گئے تو جب تمہیں موت آئے گی اللہ شہادت کی موت عطا کرے گا. جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کو ہلکا نہ جانے. لوگ ان کو ہلکا جانتے ہیں، لوگ ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں. لوگ تصور میں یہ لاتے ہیں اس کی کون سی حقیقت ہے، اور اس کا کون سا کوئی ایسا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اور چھوڑو یار یہ مولوی ہے. ارے یہ مولوی ضرور ہے، تمہاری نظر میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں بہت اونچا مقام ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن پڑھ کے اور پڑھاتے دنیا سے جانا، جب تمہیں موت آئے گی اللہ شہادت کا رتبہ دے گا. اور فرمایا جب تم قیامت میں، اور فرمایا جب تم قبر میں چلے جاؤ گے فرشتے تمہارے دیدار کے لیے آتے رہیں گے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. کتنی باتیں سکھاؤ؟ 3 چیزیں سکھا دو. 3 باتیں، 3 چیزیں سکھا دو. فرمایا سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھانا. حدیث مبارکہ کی آپ حدیث پاک کا مطالعہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. پتہ چلا قرآن سے بھی افضل ہے نبی کی محبت. قرآن کی سمجھ ہی پھر آتی ہے اگر دل میں حب مصطفیٰ علیہ السلام. فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. فرمایا پھر اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کون کون ہیں؟ لوگوں نے سمجھا امام حسن و حسین ہے، سیدہ خاتون جنت ہے، بس یہ حضور کی اہل بیت ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. کوئی نہیں کہتا اپنی بیوی کے بارے میں، کوئی نہیں کہتا یہ میری گھر والی نہیں ہے، یہ میری اہل بیت نہیں ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے دشمنی ہے، بغاوت ہے تو غداری کے الفاظ ہیں. کہتے نہیں وہ حضور کی اہل بیت میں حضور کی ازواج نہیں ہیں. صرف اپنی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے لوگ یہ بکتے ہیں. حالانکہ اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو میری گھر والی نہیں ہے. اتنا ڈرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں تو ہی تو ہمارے گھر والی ہے. یہاں تک کہہ دیں گے یہ ہماری وزیر اعظم ہے، یہ میری نائب ہے، یہ فلاں ہے. یعنی کہ جو بھی اچھے سے اچھا الفاظ اسے ملے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ الفاظ بولتا ہے. مگر یاد رکھو تیری بیوی گھر والی بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی بیویوں کو ان کی گھر والی ماننا. حضور کی ازواج کو اہل بیت میں داخل کر کے مان تاکہ تیرے ایمان کا پتہ چلے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تیسرے مقام پر فرمایا اپنی اولاد کو قرآن مجید سکھاؤ. اپنی اولاد کو قرآن مجید فرقان حمید سکھاؤ. تو حضرات ذی وقار یہ رب کا کلام، پہلی کتابیں نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اللہ نے ساری عطا کر دی، ایک ساتھ عطا کر دی. فرمایا یہ تورات ہے، موسیٰ خود بھی اس کی تلاوت کرو، قوم کو بھی سکھاؤ. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، پیارے داؤد یہ زبور ہے، خود بھی اس کی تلاوت کرو، قوم کو بھی سکھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس عطا فرمائی.
اے عیسیٰ یہ کتاب انجیل ہے، اس کے خود بھی تلاوت کرو، قوم کو بھی سکھاؤ۔ مگر جب رسول اللہ کی باری آئی، سبحان اللہ، جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، جب سید الانبیاء کی باری آئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب شب معراج آئے ہو؟ میں نے موسیٰ کو قرآن دیا کوہ طور پہ بلا کے، میں نے موسیٰ کو تورات دی کوہ طور پہ بلا کے، عیسیٰ کو جولے میں کتاب انجیل عطا کر دی، تم عرش اعلیٰ سے آگے میرے قرب خاص میں آئے ہو، اے محمد یہ قرآن میں تمہیں دیتا ہوں اسے لے جاؤ۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام مکہ میں ہے تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی ابھی، آپ لوگ ہضم کر گئے میرے جملے کو۔ حضور مکہ میں ہے تو قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، حضور مدینہ میں ہے قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے، حضور میدان بدر میں ہے قرآن میدان بدر میں نازل ہو رہا ہے، حضور میدان احد میں ہے قرآن میدان احد میں نازل ہو رہا ہے، حضور سفر میں ہے قرآن سفر میں نازل ہو رہا ہے، حضور آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر میں ہے قرآن بستر میں نازل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں مجھے ہی یہ شرف حاصل ہے، مجھے ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری پر میرے گھر میں میرے بستر میں ہوتے تو اس وقت بھی رب کا قرآن نازل ہو رہا ہوتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھا اور حضور بے تکلف انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بندہ بندے کے ساتھ قریب ہو کے جب بیٹھتا ہے، دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کے گھٹنے پر اپنا گھٹنا بھی آ جاتا ہے، یعنی چوکڑی لگا کر اگر بیٹھیں تو ایک کا گھٹنا دوسرے پر بھی آ جاتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں حضور کے قریب بیٹھا تھا اور اتنا قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارک جو تھا وہ میرے گھٹنے کے اوپر تھا۔ فرمایا اتنے میں قرآن کی وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، فرمایا اتنا بوجھ تھا کہ مجھے شک ہو گیا کہیں میری پنڈلی نہ ٹوٹ جائے۔ وحی کا اتنا بوجھ ہے کہ کہیں میری پنڈلی نہ ٹوٹ جائے۔ تو قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے سینہ پر ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک پارہ نہیں، اللہ نے 30 پارے مصطفیٰ کے سینے پر نازل کر دیا۔ وہ اتنا پاور والا سینہ میرے آقا کا، وہ اتنی شان والا سینہ میرے آقا کا کہ جس پر سارا قرآن نازل ہو گیا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے۔ کیوں؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فرمایا ہم نے وہ قرآن اپنے محبوب کے سینے پر نازل کر دیا، حضور کے سینے پر یہ قرآن نازل ہو گیا اور نبیوں کو کتابیں عطا کی، فرمایا ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے، تمہاری امت ان کی حفاظت کرے۔ مگر جب قرآن کی باری آئی فرمایا محبوب آپ نے نہیں، آپ کی امت نے نہیں، بلکہ یہ آپ پر نازل ہونے والا قرآن ہے، یہ کتابوں کی سردار کتاب ہے، اے پیارے حبیب یہ اس کی حفاظت کسی اور کے ذمہ نہیں ہے، میں خدا کے ذمہ کرم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محبوب اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اے مسلمانوں توجہ فرماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ قرآن اس کا ہے، قرآن اس کا ہے، عطا اس نے کیا ہے، کلام اس کا ہے۔ اچھا یہ کلام الہی ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جو قرآن والا کلام ہے 30 پاروں والا، یہ اللہ نے کلام کب کیا؟ یہ کلام اس نے کب کیا؟ فرمایا ابھی مخلوقات کو رب نے پیدا نہیں کیا تھا اس وقت یہ کلام فرمایا۔
اے بندہ خدا کیوں نہ ہم اپنے آقا پر ناز کریں، کیوں نہ ہم اپنے آقا پر درود و سلام پڑھیں، کیوں نہ ہم اپنے آقا کی محبت کا دم بھریں، کیوں نہ ہم اپنے آقا کی غلامی کا دعویٰ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حبیب کریم عطا فرمائے اور ان کی برکت سے ہمیں وہ قرآن عطا فرمایا جو مخلوقات سے پہلے اس نے کلام کیا۔ اور یوں کہہ لو مسلمانوں کہ تمہارا ذکر تمہارے رب نے اس وقت کیا جب کائنات میں کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کائنات میں کوئی مخلوق ابھی پیدا نہیں کی، اللہ نے تیرا اور میرا ذکر اس وقت کیا۔ کیا کہا میرے رب نے؟ آئیے قرآن پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، دل چاہتا ہے بہت سی آیتیں آج آپ کو سناؤں، چلو چاند ایک برکت کے لیے سنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھے رب کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کیا فرمایا؟ محبوب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی محبوب میرے بندے، کیا فرمایا؟ عبادی میرے بندے۔ کون ہے اللہ کے بندے؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی، میرے آقا کے 1,00,000 صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، اولیاء، علماء، صلحاء، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلم، یہ ہیں اللہ کے بندے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پیارے میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں ہمارا رب کہاں ہے؟ پیارے ان کو بتا دو میرا تمہارا رب تمہارے قریب ہے، رب قریب ہے۔ رب کہاں ہے؟ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں رب تمہاری اس رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یہ بڑی رگ جس سے تمہاری غذا جاتی ہے، سانس جاتا ہے، پانی جاتا ہے، مشروبات جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے تم سانس لیتے ہو، تمہاری زندگی کا تعلق ہے جس رگ کے ساتھ، میں رب اس رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اچھا میرا رب تو اتنا قریب ہے کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ یا اللہ جس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے اس نبی کی کتنی شان ہے، وہ ہمارے کتنا قریب ہے۔ فرمایا سن تیرا نبی بھی تیرے قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرے نبی پاک تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ نبی پاک تو جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک ساتھ ہی عطا نہیں کر دیا، بلکہ جدھر جدھر مصطفیٰ جا رہے ہیں ادھر ادھر قرآن نازل ہوتا جا رہا ہے۔ جدھر جدھر میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، حضور رب کے عرش پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ رب کے عرش پر پہنچے، عرش سے بھی آگے چلے گئے، اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ وہاں بھی قرآن نازل ہو گیا۔ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رب کے قرب خاص میں ہے، قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب میرے قریب آ گیا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، محبوب اپنے رب کے جلوے کے اتنے قریب آ گئے، یوں کہہ لو حبیب کا جلوہ خدا کے جلوے کے قریب آ گیا۔ پھر اتنا قریب آیا کہ جیسے دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں، اور فرمایا او ادنا، محبوب کا جلوہ تو اتنا اور قریب آ گیا، کمانوں سے بھی آگے چلا گیا۔ پتہ چلا قرآن کی بڑی شان ہے، قرآن کی بڑی شان ہے۔ مکے کے لوگوں کو بڑا، وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل علم،
ان کو اپنے علم پر بڑا فخر تھا، اپنے علم پر وہ بہت فخر کیا کرتے تھے کہ ہم عربی ہیں۔ آج بھی ان لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہمیں وہ اجمی کہتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اور ہیں ہم اجمی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، وہ عربی ہیں ہم اجمی ہیں۔ مگر یاد رکھیں اجمی اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو پڑھا لکھا یعنی کہ جس کے پاس اتنا علم نہ ہو، جاہل۔ تو وہ لوگ جن کو اپنی عربی پر اس دور میں رسول اللہ علیہ السلام کے حیات ظاہری میں وہ لوگ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ مگر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو خصوصاً اس کی سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی، سورہ کوثر، سورہ کوثر نازل ہوئی تو وہ لوگ ایسے تھے کہ جو زیادہ علم والا تھا نا، وہ جب کوئی جملہ لکھتا نا، کوئی تحریر، کوئی ربائی لکھتا عربی میں تو لکھ کر کعبے کی دیوار پر اٹکا دیتا۔ لوگ آتے پڑھتے ہیں، واہ بڑا علم ہے اس کے پاس، بڑا علم ہے اس کے پاس، اس کے علم کا شعرہ ہو جاتا۔ مگر جب رسول اللہ پر سورہ کوثر نازل ہوئی نا، حضور نے فرمایا اسے لکھ کر کعبے کے دیوار پر لٹکا دو۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے فرمایا حبیب بے شک ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی، فصل لربک وانحر، محبوب نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ یہ سورت لکھ کر کعبے کی دیوار پر جب لٹکا دی گئی نا، جو بھی آتا عربی دان آ کے منہ میں ڈال، انگلی منہ میں ڈال کے کہتا ہے یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ تو پھر اسے بتایا جاتا یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا، جو حضور پر نازل ہوا ہے۔ تو حضرات ذی وقار پہلی قوموں کو کتابیں دی گئیں۔ قرآن مجید پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہودی علماء نے ایسا کیا، یہودیوں نے، کہ جب کسی بادشاہ سے، کسی وزیر سے یا کسی بڑے وڈیرے سے جب ان کو مال ملتا، دولت ملتی، ریال ڈالر ملتے تو وہ کیا کرتے؟ یہ ریال ڈالر میں نے آج کے دور کے حساب سے کہا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ درہم و دینار جو پہلے سکے چلتے تھے، تو یہودی علماء کو وہ دیتے تو وہ اس عامر کو، اس وزیر کو، اس بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم میں تبدیلی کر دیتے، آیات میں تبدیلی کر دیتے۔ مگر قربان جائے مومنوں پر، سبحان اللہ کیا دیجیے، قربان جائے مومنوں پر، یہاں تبدیلی کرنی تو دور کی بات ہے۔ یہاں قاری صاحب مصلی سنا رہے ہیں، پیچھے سامع کھڑا ہے، لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، جماعت میں شامل ہیں، قاری صاحب پڑھتے پڑھتے ایک آیت بھول گئے، مشابہ والی آیت تھی، یعنی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کئی جگہوں پر یہ آیت مبارکہ آتی ہے۔ تو قاری صاحب نے پڑھا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پڑھ کے آگے جو آیت تھی وہ نہ پڑھی، کیونکہ یہ تو کئی جگہوں پر موجود ہے، ان کو مشابہ لگ گیا، انہوں نے ایک اور جگہ سے شروع کر دیا۔ تو پیچھے سے جو قاری صاحب پیچھے کھڑے ہیں، سامع صاحب جو کھڑے ہیں، انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا، بتایا کہ یہ آیت ہے۔ آج تک 1400 کئی سال گزر گئے، آج تک قرآن کے نہ زبر میں فرق آیا نہ زیر میں فرق آیا۔ حضرات قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اگر اس کی زیر زبر میں فرق نہیں کر سکتے لوگ، اور یہود و نصارہ نے پوری کوشش کر دی، پورا میڈیا اس پر آج بھی لگا ہے کہ کسی طرح قرآن کو تبدیل کر دیا جائے، اور مرزئی آج کل بنفس نفیس یہ کام کر رہا ہے کہ اس نے ایک اور قرآن تشکیل دیا اپنی طرف سے، اور لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں دیہاتوں میں جا کر، گاؤں میں جا کر، پرانے قرآن دے دو نئے لے لو، پرانے قرآن دے دو اور نئے لے لو۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اس میں تعریف کی ہے، اس قرآن کو بدلا ہے، تو یہ یہودیوں والا طریقہ ان کا۔ تو حضرات مگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، یہی قرآن جو اس کو پڑھنے والا ہے پڑھتا رہتا ہے، خصوصاً سورہ ملک کی میں بات کرتا ہوں، سورہ ملک جو پڑھتا ہے روزانہ نماز عشاء کے بعد،
جب وہ قرآن کی سورت پڑھنے والا، سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو سورہ ملک اس کی قبر میں آ جاتی ہے۔ ادھر فرشتے منکر نکیر، ادھر سے سورہ ملک، کدھر آئے ہو فرشتوں؟ وہ کہتے ہیں درمیان سے ہٹ جا، ہم اس کا حساب لینے آئے ہیں، ہم اس کا حساب لینے آئے ہیں۔ سورہ ملک کہتی ہے میں اس کا حساب نہیں ہونے دوں گی، اس لیے کہ میرے ساتھ میرے رب کا وعدہ ہے، جو تجھے پڑے گا میں اسے بخش دوں گا۔ فرشتے کہتے ہیں ہم تو حساب لیں گے، ہم تو حساب کے لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ سورت کہتی ہے مجھے بھی تو اللہ نے بھیجا ہے، میں بھی اسی کے حکم سے آئی ہوں، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ خیر، سورہ ملک کہے گی فرشتوں تم یہاں ٹھہرو، اس کا حساب نہیں لینا، میں ابھی اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر سورت عرض کرتی ہے مولا تیرا وعدہ ہے میرے ساتھ، جو تجھے پڑے گا تیری تلاوت کیا کرے گا روزانہ، تو جب وہ فوت ہو جائے میں اسے بخش دوں گا۔ مولا وہ فرشتے تو حساب لینے کے لیے آگے ہیں، اگر تجھے اس کا حساب مقصود ہے تو مجھ سورت کو قرآن سے نکال دے۔ اللہ فرماتا ہے میری پیاری سورہ ملک میں تجھے قرآن سے نہیں نکالوں گا، پڑھنے والے کو بخش دیتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا جب وہ بندہ قرآن پڑھتا ہے نا بلند آواز سے اپنے گھر میں، تو فرمایا گھر میں جتنے شیاطین جنات جادو ٹونے کے اثرات ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ہم محنت کرنے سے کتراتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ ہمارے نوجوان کیوں باہر جانے کا شوق رکھتے ہیں، میں باہر چلا جاؤں، میں یورپ چلا جاؤں، میں فلاں ملک چلا جاؤں۔ کیوں بھائی؟ وہ وہاں جا کر کام کریں گے، یہاں اگر 900 روپیہ مزدوری ملتی ہے وہاں 1800 ملے گا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ بڑی خطیر رقم خرچ کر وہ باہر جاتے ہیں اور باہر جا کر ایمانداری سے ڈیوٹی کرتے ہیں، چھٹی بھی نہیں کرتے، تو پھر جا کر وہ ڈالر وہ ریال انہیں ملتے ہیں تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر وہی محنت اپنے ملک میں کریں تو کیوں جی؟ وہی محنت اگر یہاں رہ کر کریں پیسے اتنے ہی بچتے ہیں جتنے انہیں یہاں بچتے ہیں، کیونکہ وہاں کے کرائے دیگر خرچے دیگر لوازمات، جب وہ پیسے بچتے ہیں تو پھر وہ باقی پیچھے بھیجتے ہیں، تو جب وہ پیچھے بھیجتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے یہاں مزدوری ہوتی ہے۔ تو خیر عبادہ بن صامت فرماتے ہیں جو رب کا قرآن گھر میں بلند آواز سے پڑھتا ہے گھر میں جتنے شیاطین ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، اور فضا میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کا قرآن سننے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جس گھر میں فرشتہ آ جائے وہاں جادو ٹونا نہیں رہتا، وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت عبادہ بن صامت، ٹائم میرا اوپر ہو گیا ہے 5 منٹ، تو یہ آخری روایت پیش کر کے میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں پھر وہ قرآن پڑھنے والا بندہ جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، اے نوجوان، اے میرے بزرگ، اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیٹی، جس قرآن کو ہم نہیں پڑھتے، جس کی تلاوت ہم نہیں کرتے، اور ہم میں سے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے ڈیلی اس کی زیارت بھی کرتا ہے، اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو ساری زندگی اس نے تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزاری، جب آخری وقت آتا ہے تو قرآن اسے چھوڑ نہیں دیتا۔ ہم اگر دنیا کی دیگر کتابیں پڑھیں، بڑے بڑے ڈپلومے کریں، ہم نے BA کر لیا، FSC کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، مگر کوئی کتاب ہماری سفارش کرنے والی نہیں۔ ایک قرآن ہے جو تیری سفارش کرے گا۔ فرمایا عبادہ بن صامت نے جب قرآن کا قاری یعنی قرآن پڑھنے والا جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو قرآن اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی اس کی روح نہیں نکلتی کہ قرآن اس کے پاس آ جاتا ہے، پھر اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر اسے غسل دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب غسل دیا جاتا ہے قرآن اس وقت بھی اس کے پاس ہی موجود ہوتا ہے۔ جب غسل دے چکتے ہیں، بندے کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، غسل دینے کے بعد جب کفن پہناتے ہیں، جب کفن پہنایا جاتا ہے عبادہ بن صامت فرماتے ہیں قرآن میری طرف دیکھیے، قرآن کہاں جاتا ہے؟ یہ کفن ہے اور یہ اس کی باڈی ہے، قرآن کفن اور باڈی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس کے سینے پر قرآن آ جاتا ہے، اس کے کفن کے اندر، اس کے سینے کے اوپر
رب کا قرآن آ جاتا ہے، پھر بندے اس کا جنازہ لے کر جاتے ہیں، قرآن سینے سے لگا ہوا ہے، لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں، قرآن سینے سے لگا ہوا ہے، لوگ اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، قرآن سینے سے لگا ہوا ہے، لوگ مٹی پا کر واپس چلے جاتے ہیں، قرآن سینے سے لگا ہوا ہے، ادھر بندے کو دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں، ادھر فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، قرآن سینے سے نکل کر کفن سے نکل کر فرشتوں کے سامنے آ کر مجسم انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے، جسم کے ساتھ قرآن سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتوں کدھر، کہاں آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس کا حساب لینا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اس کا حساب تو نہیں میں نے انہیں دینا۔ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، تو راستے میں نہ ہو، راستے میں نہ ہو، ہٹ جاؤ۔ کہتا ہے نہیں بھائی، اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں ادھر فرشتوں سے قرآن کلام کرتا ہے، اور اس طرح گردن ایسے پیچھے موڑتا ہے، صاحب قبر کی طرف منہ کر کے کہتا ہے پریشان نہ ہونا، یہ تیرا حساب نہیں لیں گے، یہ تیرا حساب نہیں لیں گے۔ اتنی بات کہہ کے اس کا دل خوش کرتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ بندہ کہتا ہے نہیں میں تو نہیں تجھے جانتا، بھائی تو کون ہے؟ قبر میں میری مدد کے لیے آ گیا، میں نہیں تجھے جانتا۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں قرآن اس کو مخاطب کر کے، صاحب قبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں۔ سبحان اللہ کی آواز آئے، اور زور سے سبحان اللہ کہیے، اور زور سے سبحان اللہ کہیے، تاکہ جو لوگ نہیں پہنچے 5 دنوں میں درس قرآن میں، ان کو پتہ چلے قرآن سے جو پیار کرتا ہے اس کی کتنی شان۔ قرآن فرماتا ہے، قرآن فرماتا ہے تو نے پریشان نہیں ہونا، یہ تیرا حساب نہیں لیں گے۔ جب وہ کہتا ہے نا تیرا حساب نہیں لیں گے، فرشتے اس کے قبر سے نکل جاتے ہیں، فرشتے جان جاتے ہیں بھئی اس کا حساب نہیں ہونا، جس کی سفارش تو قرآن کر رہا ہے، قرآن اس کی دل جوئی کرتا ہے، فرماتا ہے فرشتے تو چلے گئے، تیرا حساب نہیں ہوگا، اے بندے خوش ہو جا، میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، اللہ تجھے بخش دے گا۔ اور کہتا ہے میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، میرے آنے تک تو نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ بندہ کہے گا کیوں جا رہا ہے بھائی، مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کہتا ہے پریشان نہ ہو، تیرے لیے جنت کے نورانی قالین لے کر آ رہا ہوں، اور نورانی بچھونا لے کر آ رہا ہوں، تیرے لیے نورانی بستر لے کر آ رہا ہوں، تیرے لیے نور کی قندیل لے کر آ رہا ہوں، تیرے لیے خوشبو لے کر آ رہا ہوں، تو نے پریشان نہیں ہونا، میں ابھی واپس آیا، میں ابھی واپس آیا۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر، مولا وہ پڑھنے والا قبر میں آ گیا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر قرآن کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں اس کی قبر میں نور کا بستر بچھا دیا جائے، اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے، اس کی قبر کو خوشبوؤں سے معطر و معمر کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہو فرشتوں نورانی بستر لے لو، نورانی روایت میں آتا ہے، اس عبادہ بن صامت فرماتے ہیں اس کا تکیہ بھی نور کا ہوگا، اور نور کے ماننے والوں کا ہو سبحان اللہ، جو نبی کو نور مانے گا نا اسے یہ نورانی بستر ملے گا، جو نبی کے بارے میں کہے گا نا نبی میری طرح، میں نبی کی طرح ہوں، اس کو تو ٹمبے پڑنے ہیں، ٹمبے، اس کے لیے نور کا بستر نہیں، اس کے لیے چھتر ہے۔ ہاں جی، جو نبی کو نور مانتا ہے اس کے لیے نور کا بستر آئے گا۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں نور کا تکیہ ہوگا، نور کا قالین ہوگا، اور نور کا کمبل ہوگا جو بستر بچھانے کے بعد اس کے پاؤں کی طرف رکھا ہوگا۔ ایک بستر نہیں ہوگا، ایک کمبل نہیں ہوگا، ایک تکیہ نہیں ہوگا۔ عبادہ بن صامت نے جمع کے لفظ استعمال فرمایا نور کے تکیے اور نور کے بستر، نور کے کمبل ہوں گے۔ فرشتے نور کی قندیل لے کر اور 1000 فرشتہ
جنت کے نورانی پھول جن کا نام ہے یاسمین. کیا نام ہے؟ بولیے کیا نام ہے؟ یاسمین. فرشتہ ایک فرشتہ نہیں، 100 نہیں، 500 نہیں، 1000 فرشتہ. اور قبر کتنی بڑی ہے بھائی، کتنے میل کی قبر ہے؟ کیوں کہہ رہی صاحب؟ وہ 1000 فرشتہ آ رہا ہے قبر میں نور کے پھول لے کر. وہ یہاں کے یہ کیا کہتے ہیں وہ پھولوں کی کیاریاں، یہاں کے نہیں، وہ پھول جنت کے پھول، لا زوال پھول، جن کا زوال نہیں ہے، جن کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوگی. 1000 فرشتہ لے کر. قبر کتنی بڑی ہے؟ 2.5 فٹ چوڑی ہے، 6 فٹ لمبی ہے، 6 فٹ لمبی ہے. اس میں بندہ لیٹا ہوا ہے اور قبر پر کتنے فرشتے آ رہے ہیں؟ 1000 فرشتہ اس کی قبر میں آ رہا ہے. آپ اندازہ فرمائیں آپ فرشتے کے جسم کو جانتے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کا کتنا بڑا جسم ہے. فرمایا مشرق و مغرب سے زیادہ بڑا جبریل کا جسم ہے. فرمایا 600 پر کا مالک ہے جبریل علیہ السلام. 600 پروں کا مالک جبریل جو ہے اس کے ایک پر کی لمبائی 1 کلومیٹر یا 1 میل 2 میل نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جبریل اگر صرف اپنا ایک پر کھولے نا ایسے تو اس کی لمبائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہے. تو یہ ایک فرشتے کے جسم کا حال ہے، تو جو 1000 فرشتہ آ رہا ہوگا اس کے جسم کا عالم کیا ہوگا. اور پھر وہ مسلمان کی قبر کتنی شان والی ہے جس میں 1000 فرشتہ آ رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کسی نے بڑا خوب کہا نکیرن کرتے ہے تعظیم میری، فرشتے کرتے ہیں تعظیم میری، فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت ملی ہے، فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت ملی ہے، فرشتے کرتے ہیں تعظیم میری، فدا تجھ پہ ہو کے یہ عزت ملی ہے. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں فرشتے یہ سامان لے کر چلتے ہیں، نور کا بستر، نور کی قندیل، 1000 فرشتہ جنت کے یاسمین پھول لے کر چل پڑتے ہیں. قرآن بھی چلتا ہے مگر فرشتوں کی رفتار سے قرآن کی رفتار زیادہ ہے. ایک قرآن قبر جا رہا ہے جی، قرآن لوگ کہتے ہیں تم پڑھ کے بک جو اتنے پہنچ جاتا ہے. تینوں کی پتہ پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ جی ساڑی گل ویکھنی ہے تو مر جا، تینوں آپ ہی پتہ لگ جائے پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. ہاں جی ذرا مر کے ویکھ، اکھاں میٹ ذرا، سانوں کہ مینوں غسل دو چک کے دباؤ ایک باری پھر ویکھاں کہ جاندہ کہ نہیں قرآن جاندہ. مگر یاد رکھی قرآن وہ دی قبر چ جائے گا جڑا قرآن والے نو منن والا ہوئے گا، جڑا قرآن پڑھ کے نبی سے نقص نکالے، جو قرآن پڑھ کے نبی کی ذات میں نقص نکالے، جو قرآن پڑھ کر نبی کی عظمت کا انکار کرے، جو قرآن پڑھ کر نبی کو اپنی مثل کہے، قرآن اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا. قرآن اسے ہی فائدہ دے گا جو قرآن پڑھ کے کہے میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، میرا نبی سب سے بالا ہے. جو قرآن پڑھ کے کہے کہ میرے نبی کی مثل کوئی نہیں ہے. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں قرآن پہلے قبر میں پہنچ جاتا ہے، فرشتے ابھی راستے میں ہیں، فرشتے ابھی راستے میں ہیں. قرآن پہلے قبر میں داخل ہو کر کہتا ہے میرے جانے کے بعد پریشان تو نہیں ہوا؟ پریشان تو نہیں ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں پریشان ہوا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں آرام سے لیٹا رہا ہوں. اٹھ جا پھر کھڑا ہو جا، فرشتے آ رہے ہیں. مار کے مٹی چ مل گیا جی انہوں کی خبر ہے، تسی ایویں قبراں تے جاندے ہو اوتھے کی پیا ہے؟ وہ تہاڈیاں نے جڑیاں خالی نے ساڈے تے اسی طرح ہی موجود نے. نہیں تو سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لو آمدے نے کہ نہیں باہر مومن مسلمان ادھر قبر بیٹھی بارش ہوئی قبر بیگی کھل گئی جی ویکھیا وہ کئی سال ہو گئے نے جناب فوت ہوئے تو قبر دے وچ بندہ ہون جی سلامت ہے. ساڈے خاندان دی مائی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال ہو گئے انہوں نے وصال فرمایا.
انہوں دی قبر کو بارش ہوئی تو قبر دا ایک حصہ جڑا نا وہ بیٹھ گیا تو باقی سلامت قبر دے تے گھاہ ہو گیا ہیں جناب گھاہ ایک دوسرے نال انج مل گیا سایہ ہو گیا نا اور جدوں محرم شریف آیا تو میرے کزن گئے مٹی پان واسطے تو انہاں ویکھیا تو مائی صاحبہ دی قبر یعنی کوئی بندہ نال کھڑا ہے انہاں کہ جی اور پیر جی آئے ہو ویکھو قبر کھلی اماں جی ہوراں دی اور فرماندے نے میں باوضو ساں تے میں جدوں اگے ہو کے ویکھا گھاہ ہٹا کے ویکھیا تے ویکھیا باقی قبر کھلی تے کفن سلامت فرماندے نے میں قبر دے وچ اتر گیا وچ اتر کے ماں جی دی قبر دی ماں جی دی پنڈلی نو ہاتھ لایا ماں بھی سلامت میں پیراں نو ہاتھ لایا پیر بھی سلامت تے وقت کنا گزریا 100 سال یہ نبی پاک دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلام مائی صاحب وہ غلاماں دے غلام ہلے تک موجود نے تے خود مدینے والے دی شان کی ہوے گی وہ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گیا وہ تمہارا قادیانی ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا مدینے والا آج بھی سلامت ہے آؤ حدیث سنا دا نبی پاک دی حضور نے فرمایا آخری حدیث حضور نبی پاک فرمایا جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھ کے تے قرآن نال محبت کرن والا قرآن پڑھن والا جدو قبر وچ جاندا ہے اللہ تعالیٰ زمین دی مٹی نو فرما دیندا ہے مٹی خبردار اے میرا قرآن پڑھن والا ہی ہے تیرے تے میں حرام کر چھڑیا تیرے تے حرام کر چھڑیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی عظمت و شان کو جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے قرآن سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے قاری صاحب نے ماشاءاللہ یہاں مدرسہ بنایا ہوا ہے آپ ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں کیوں کیا فرمایا آقا نے اپنی اولاد کو محبت رسول پہلے سکھاؤ میں نے پڑھا ہوا ہے ان سے میں نے ان سے پڑھا ہے وہ سبق قرآن کا نہیں دیتے پہلے عقیدے کا دیتے پہلے کہتے ہیں نبی کو یہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں نبی تو ہم جیسا ہے نبی تو کچھ نہیں کر سکتا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا نبی ایسے یعنی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں مگر اللہ رسول کے فضل سے ایک دن ایک لمحے کے لیے بھی دل میں نہیں آیا کہ یہ سچے ہیں ہم غلط ہیں نہیں ہمیشہ دل میں یہی رہا ہم سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے وقت آپ کا میں نے زیادہ